یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حمد و ثناء بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، آج کا دن امت مسلمہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی کسی بھی مسلک کے ساتھ وابستگی کے پیش نظر عام انداز سے ہٹ کر اس دن کو گزارتی ہے۔ عید میلاد النبی کا نام، 12 ربیع الاول کا نام یا محبت رسول، اس کے عنوان سے لوگ اپنے جو ان کے گمان ہیں، جو ان کی سوچیں ہیں، جو ان کی معلومات ہے، اس کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا خطبہ جمعہ بھی اسی تناظر میں ہوگا۔ بات شروع کرتے ہیں ایک بڑے ہی سیدھے سادے اور بڑے ہی پیارے صحابی، نام کتابوں میں عام طور پر ان کا موجود نہیں، ان کے ایک سوال سے۔ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے 2639 نمبر پر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں، ان رجلا من اہل البادیۃ، مدینہ سے دور دراز کسی گاؤں میں کسی بڑے سادہ سے ماحول میں رہنے والا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آتے ہی ایک سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے، پیارے آقا مجھے یہ بتائیں، متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ سوال بڑی ہی ایک سنجیدہ اور سنگین قسم کی صورتحال سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے کچھ حیرانگی کا اظہار بھی کیا، اس کے سوال پر ایک اور سوال بھی کر دیا۔ کہا کہ تم نے یہ تو پوچھا ہے کہ متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب آئے گی، آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ ما اعددت لہا، اس کا قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اب یہ سوال اس کے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَقَانَ، ایسے لگا جیسے اس بندے کے پلے کوئی چیز نہ رہی ہو، وہ بڑا ہی خاموش سا ہو گیا اور بڑی ہی عاجزی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ عمل نہیں، من عمل کثیر، بہت زیادہ عمل نہیں ہے میرے پاس، نہ تو من اکثر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ تو میرے پاس لاکھوں کروڑوں کے صدقے ہیں، نہ میرے پاس ان گنت رات کے نوافل اور دن کی نمازیں ہیں، نہ ہی میرے پاس فرضی نفلی روزوں کی کوئی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ایک چیز ضرور میرے دل میں ہے، انی احب اللہ و رسولہ، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس پینڈو سے، دیہاتی سے، ان پڑھ سے، سیدھے سادے بندے کا جب یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا، المرء من احبا، فکر کی کوئی بات نہیں، قیامت جب بھی آئے، لیکن ایک بات طے ہے
کہ قیامت والے دن آدمی اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس بندے سے اسے محبت ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اسے ایک جواب دے دیا گیا کہ قیامت کا فکر تو نہ کر، قیامت کی پریشانی تو اپنے دل میں نہ بسا، تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قیامت جب بھی آئے گی تیرے لیے کامیابی یہ ہے کہ تیرے دل میں محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو قیامت والے دن اس محبت کی بنیاد پر سرخرو ہے، ناکام نامراد فیل نہیں، تو کامیاب ہے اور بہترین کامیاب ہے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابہ بیک وقت بولے، کہنے لگے وَنَحْنُ كَذَلِكَ یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیفیت اور حالت ہماری بھی یہی ہے کہ نمازیں تو بہت زیادہ نہیں ہیں ہمارے پاس، نمازوں سے مراد نفل نمازیں، روزے ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں، کروڑوں اربوں کا لاکھوں کا صدقہ بھی ہمارے پاس نہیں، لیکن آپ کی محبت ہمارے دل میں بھی بہت زیادہ ہے، کیا یہ پیکج ہمارے لیے بھی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال نعم، یہ پیکج آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کہتے ہیں فما فرحنا، کبھی ہمیں زندگی میں بعد الاسلامی، اسلام قبول کرنے پر جو خوشی ہوئی تھی، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ خوشی ہمیں کسی بات پر ہوئی تو وہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے جب یہ کلمہ یا یہ لفظ نکلے کہ قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اس بات پر جتنی خوشی ہمیں ہوئی، ایک مومن کو خوشی بھی اسی بات پہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے دل میں محبت رسول، پچھلے خطبہ میں نے اس معاملے میں چند احادیث عرض کی تھی، ان کی بنیاد پر اگر اس دل کے اندر، اس سینے کے اندر میرے نبی کی محبت موجود ہے، قیامت والے دن اس بندے کی ناکامی کا کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ میرے اللہ کے فضل سے باقی چیزیں ان میں وہ فیل اور ناکام نہ ہو، کامیابی اس کے ہاتھ لگ چکی ہے، لیکن محبت کا رنگ صحیح ہو، محبت کے اصول صحیح ہوں، محبت کا طریقہ صحیح ہو، محبت کا سلیقہ صحیح ہو۔ اس وقت آپ اگر ہمارے اس ملک کا جائزہ لیں، آپ کو بڑی کشمکش نظر آئے گی، بڑی کھینچا تانی کشاکش نظر آئے گی، عجیب و غریب قسم کے آپ الفاظ بھی سنیں گے، جملے بھی سنیں گے۔ اگر آپ مجھے کہیں گے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائٹیں نہ لگائیں، آپ جھنڈیاں نہ لگائیں، آپ جلوس نہ نکالیں، آپ کسی اور سے جا کے سنیں گے، وہ کہیں گے کہ محبت ہے ہی یہ کہ ڈیک لگائیں، نعتیں چلائیں، پہاڑیاں لگائیں، نعرے لگائیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں جو لفظ وہ بڑے اہم ہیں، اللہ کے رسول سے محبت اور قیامت والے دن اسی کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قیامت والے دن اپنے رسول کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں۔ المرء من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر میری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کسی امام کے واسطے سے شروع ہوتی ہے، وہ امام شافعی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام مالک ہوں رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا وہ امام احمد بن حنبل ہوں رحمۃ اللہ علیہ، وہ احمد رضا خان ہوں، وہ اشرف علی تھانوی ہوں، وہ مولوی نذیر حسین دہلوی ہوں، پہلی میری محبتیں ان کے ساتھ، دوسرا نمبر میرے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ اور یہ بات بڑی سادہ ہے، آپ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بٹھا کے اللہ کے نبی کی حدیث دیں، اگر مجھے میرے اپنے امام کے ساتھ محبت زیادہ ہوئی تو میں کہوں گا کہ میرے امام کا فتویٰ یہ نہیں، نبی کی حدیث ضرور ہے لیکن میرے امام کا حکم یہ نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو حدیث رسول ثابت ہو جائے، سر آنکھوں کے ساتھ اس کو لگاتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے عمل پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں دلائل اس پہ عرض کروں گا، کامیاب وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ملی اور بات ملی، جن کے پاس آج بھی پہلا نمبر محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
دلائل کی طرف آتے ہیں۔ اس دعوے کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ کامیابی ان لوگوں کے لیے، قیامت والے دن سرخرو وہ لوگ، دنیا میں بھی کامیاب وہ لوگ جن کی پہلی محبت اللہ کے بعد اللہ کے رسول بنے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہے، وہ شافعی کہے، وہ حنبلی کہے، وہ مالکی کہے، وہ وہابی کہے، وہ محمدی کہے، وہ سلفی کہے، کچھ بھی اپنے آپ کو کہے، اگر اس کی پہلی محبت اللہ کے رسول بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعبے کے رب کی قسم وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ تو ہے دعویٰ۔ دعویٰ قبول نہیں ہوتا جب تک گواہ نہ پیش کیے جائیں۔ عدالت اس مدعی کو اور اس کی پیش کی ہوئی پٹیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے جس پر وہ ثبوت، پروف اور گواہ نہ لا سکے۔ اس پر گواہ کیا ہے؟ پہلی محبت اللہ کے رسول جس کی بن گئے۔ صحیح مسلم میں بڑی درد دل کے ساتھ اور بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سننے والی حدیث ہے۔ 1059 نمبر پر 3 سندوں کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا۔ حنین کی جنگ ہو رہی تھی، غزوہ حنین 13 شوال سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد یہ لڑائی لڑنے کے لیے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے پاس پہنچے۔ جنگ شروع ہوئی۔ انس بن مالک ہی راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، بڑا مال غنیمت ملا، بکریاں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں، اونٹ ہزاروں میں، سونا چاندی وافر مقدار میں۔ جب وہ مال غنیمت مل گیا، دشمن کو شکست ہوئی، رجعنا الی الطائف، اگلا ہمارا مرحلہ، اگلا ٹارگٹ اور ہدف وہ طائف کا علاقہ تھا۔ یہ جنگ حوازن اور غطفان کے قبائل کے ساتھ تھی۔ طائف میں پہنچے، فحاصرناہم 40 لیلۃ، 40 دن ان کو گھیرا ڈال کے رکھا۔ پھر وہ پڑاؤ چھوڑا، ہم نے حصار چھوڑا، واپسی کی طرف روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، وقان یقسم الغنیمہ، مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ آپ نے اس مال غنیمت کو قریش کے وہ لوگ جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں سے ان کو مال دینا شروع کر دیا۔ فیوتی ابا سفیان المیئۃ من الابل، ابو سفیان کو بلایا، 100 اونٹ ابو سفیان کو تحفے میں دے دیے، کہا یہ لے جاؤ، یہ تمہارے ہوئے۔ پھر آپ نے اقرا بن حابس کو بلایا، یوتی المیئۃ من الابل، اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ تیسرے ایک بندے کو بلایا، عیینہ بن حصن، 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ آج کا کوئی دیسی سا حساب لگا لیں، آج جو گاڑیوں کا لیول ہے، جو گاڑیوں کی قیمت ہے، اونٹ اس سے زیادہ قیمتی اس زمانے میں تھا۔ سب سے پائیدار سواری اسی کو تصور کیا جاتا تھا۔ ریگستانوں میں، چولستانوں میں، صحراؤں میں، ریت کے ٹبے اور ٹیلوں میں جب آپ نے 100 اونٹ تیسرے کو بھی دیے، عیینہ بن حصن کو رضی اللہ تعالی عنہم، ایک اور صحابی سہیل ان کا نام تھا، ان کو بھی، اور یہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اب جب چیم گوئیاں شروع ہو گئی لشکر کے اندر، انصار کے کچھ بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال کو تقسیم کرنے پر کچھ شکوے، کچھ شکایتیں ان کا اظہار کیا۔ انصاری کہنے لگے، مدینہ میں جنہوں نے صحابہ کو پناہ دی، جنہوں نے مال تقسیم کیے، بیویاں تک طلاق دے کر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوئے، بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، خندق کھودی، احزاب کی جنگ لڑی، فتح مکہ کے لیے نکلے، نبی کے لیے دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اذا کانت شدیدۃ، جب حالات کی سنگینی ہوتی ہے، جب جنگیں لڑنی ہوتی ہیں، فنحن ندعا، تو ہمیں آوازیں دی جاتی ہیں، اور جب مال تقسیم کرنا ہوتا ہے
تو یغفر اللہ لرسولہ، اللہ اپنے رسول کو معاف فرمائے۔ جب مال تقسیم کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنی برادری کو، مہاجرین کو، اپنے مکہ کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تنگیوں میں ہم مال لینے کے لیے وہ سیوفنا تقطر بدمائہم، ہماری تلواروں پر ابھی بھی وہ خون لگا ہوا ہے جو ان مہاجرین میں سے کچھ لوگ یا مکہ کے وہ لوگ جن کو آپ نے اونٹ تقسیم کیے ہیں، ان سے لڑتے ہوئے ہم نے تلواریں چلائی تھی۔ یہ بات اڑتی اڑتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ جب آپ کو پتہ چلا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا سعد، میں نے آپ کی قوم سے ما قالتن بلغتنی عنکم، ایک بات میں نے سنی ہے، تم لوگوں نے اپنے نبی، اپنے رسول کے حوالے سے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے، کچھ تحفظات ان کا اظہار کیا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو اذا کانت شدیدۃ، جب سختیاں ہوتی ہیں، فنحن ندعا، تو ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ لڑنا ہے بدر کی لڑائی میں، آؤ احد کے میدان میں لڑنا ہے، آؤ خندق کھودنی ہے۔ اور جب مال آیا ہے تو ہمیں چھوڑ کر آپ نے مکہ کے لوگوں میں، قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات کہی؟ سعد بن عبادہ کہتے ہیں یہ بات تو ہوئی ہے۔ کہا تم کیا کہتے ہو اس مسئلے پر؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا امرؤ من قومی، میں نے کیا کہنا ہے، میں بھی اسی قوم کا بندہ ہوں جس نے یہ بات کہی ہے، میں بھی انسان ہوں، میرا نقطہ نظر بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجمع قومک، جا اپنے سارے قبیلے کو، مدینہ کے سارے انصاریوں کو اکٹھا کر، میں نے ان سے میٹنگ کرنی ہے۔ سارے انصاری آ گئے، سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، خیمہ تنگ ہے، بندے زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1059 نمبر پر اور جامع ترمذی میں 3901 نمبر پر موجود ہے۔ جب سارے لوگ آ گئے، فرمایا ایک بات بتاؤ، تم میں سارے انصار ہیں مدینہ کے؟ اوس اور خزرج کہا ہم۔ کوئی بندہ حل غیرکم، تمہارے علاوہ باہر کا بھی ہے؟ ایک بندے نے کہا میرا بھانجا ہے۔ فرمایا بھانجے کا کوئی مسئلہ نہیں، ابن اخت القومی منہم، کسی برادری کا جو بھانجا ہے وہ بھی اسی برادری کا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا میں نے تم سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ یہ بات تم نے کی کہ جب مال ملا اپنوں میں تقسیم کر دیا، جو کل مسلمان ہوئے، قربانیاں ہم نے دی، جنگیں ہم نے لڑیں، تلواریں ہم نے اٹھائیں، زخم ہم نے کھائے، مال ہم نے لٹائے، زمینیں ہم نے دی، باغات ہم نے دیے، یہ شکوہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کیا ہے، لیکن ایک بات، رؤساء قومنا فلم یقولوا ھذا، جو ہمارے بڑے اور سمجھدار بزرگ ہیں ان میں سے یہ بات کسی نے نہیں کی، لیکن جو ہمارے حدیثۃ اسنانہم، نوجوان ہیں، گرم طبیعت کے، کچی عمر کچی عقل کے، ان میں سے لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا سب سے پہلا سوال تم سے یہ ہے، کیا ایسا نہیں اکنتم اذلۃ فاعزکم اللہ، تم لوگ ذلیل تھے، میرے آنے کے بعد اللہ نے تمہیں عزت دی۔ کہا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ کہا کیا یہ بات سچ نہیں کہ کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی، تم لوگ گمراہ تھے، بتوں کے پجاری تھے، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ کہا اس بات پر کوئی شک نہیں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ کہا یہ بات سچ نہیں اکنتم متفرقون فالفکم اللہ بی، تم لوگ آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے، میں آیا، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ کہا للہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے المن والفضل، یہ تمام احسانات اور فضیلتیں ہیں۔ کہا کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم لوگ کنتم آلتن، غریب تھے، محتاج تھے، فاغناکم اللہ بی، میں آیا، میں نے جہاد کروایا، اللہ نے تمہاری معیشت مضبوط کر دی۔ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے دکھ اور غصے کے ساتھ کہا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار ڈر گئے، کہا اللہ کے رسول کیا جواب دیں ہم؟ فَبِمَاذَا نُجِيبُكَ، کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا اگر تم چاہتے تم آج یہ کہہ سکتے تھے مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں، لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے، تم چاہتے لو شئتم، اگر تم چاہتے لقلتم، تم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک حقیقت اور بھی ہے، وہ حقیقت یہ ہے اتیتنا مکذبا فصدقناک، مکہ والوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، نبی نہیں ماننا تھا، ہم مدینہ والوں نے آپ کو سچا نبی مانا۔ اگر تم چاہتے تم مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اتیتنا عائلا فاغنیناک، آپ آئے تھے ہمارے پاس، آپ کے پاس دولت نہیں تھی، ہم مدینہ والوں نے آپ پر خرچ کیا۔ فرمایا تم مجھے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اتیتنا مخذولا، آپ آئے تھے، کوئی بندہ آپ کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا پورے جزیرہ عرب میں، ہم مدینہ والے آپ کے مددگار بن کے کھڑے ہوئے، اور اگر تم یہ باتیں کہتے لصدقتم، فرمایا میں اللہ کا رسول کہتا ہوں تم سچ کہتے، وصدقتم، اور یہ تم اپنا کیس اور مقدمہ دنیا کی کسی بھی پرے پنچایت میں لے جاؤ، کسی بھی اکٹھ میں لے جاؤ، کسی بھی عدالت میں لے جاؤ، جا کر یہ کیس وہاں پہ رکھو، صدقتم، لوگ تمہیں سچا کہیں گے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ کہا یہ باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہیں گے، نہ کہیں ہیں نہ کہیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او یارو کچھ تو سوچتے، یہ بات کرنے لگے کچھ تو سوچتے۔ میں نے اونٹ دیے ابو سفیان کو، میں نے اونٹ دیے عیینہ کو، میں نے اونٹ دیے سہیل کو، عمر بن سہیل کو، میں نے اونٹ دیے کچھ اور قریشیوں کو۔ آج منظر دیکھنا، وہ جو لوگ ہیں وہ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں گے، ینقلبون بالشاۃ والبعیر والابل، اور یہ دنیا منظر دیکھے گی، یہ سورج کی آنکھ دیکھے گی کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے کے جا رہے ہوں گے، اور تم مدینہ والے اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ نصیب ان کا نہیں جن کو دنیا کی دولت ملی، نصیب ان کا نہیں اپنے ہاتھ سے میرے نبی نے دیے۔ یہ حدیث اللہ کی قسم مسلکوں کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ نصیب یہ نہیں کہ میں جس امام کو مانتا ہوں وہ امام بڑے زاہد ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں۔ بات یہ ہے کہ میری زندگی میں، میری نماز میں، میری زکوٰۃ میں، میرے روزے میں، میری عید میلاد النبی میں، اور میرے مرنے میں، میرے جینے میں، میری خوشی میں، میری غمی میں، میرے نکاح میں، میرے بیاہ میں، ہر چیز میں پہلا نمبر میں اللہ کے رسول کو دیتا ہوں یا نہیں؟ نصیب ان لوگوں کا ہے جو اپنے مرنے اور جینے میں، جو اپنی خوشی میں، اپنے 12 ربیع الاول میں، اپنی نماز کے قیام میں اور رکوع میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے اللہ کا رسول ہے، میرے پاس میرے اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا انصار ایک بات یاد رکھنا، میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک چیز وہ لے کے جائیں گے ینقلبون بہ، اور ایک چیز تنقلبون بہ، تم لے کے جاؤ گے مدینہ میں، وہ سونا اور چاندی لے کے جا رہے ہوں گے، وہ اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہوں گے، وہ گائے اور بھیڑیں لے کر جا رہے ہوں گے، اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کر جا رہے ہوگے۔ میری نظر میں بہتر وہ لوگ نہیں ہیں، حالانکہ ان کو بھی اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ فرمایا میرے نظر میں بہتر تم ہو جن کے پاس دنیا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اور نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو جملے اور ارشاد فرمائے، کہا انتم قریشی و ایباتی، کہا تمہاری مثال پتہ کیا ہے؟ مکہ والے بھی مسلمان، طائف والے بھی مسلمان، یمن والے بھی مسلمان، اور علاقوں کے بھی مسلمان، مدینہ والوں تم بھی مسلمان۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی لوگ میرے نزدیک سب ایسے ہیں جیسے جسم کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور مدینہ والوں تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے انسان کے پیٹ کے اندر اس کا معدہ دل گردہ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ چیزیں اہم ہیں، تم میرے لیے وہ مقام رکھتے ہو، کیونکہ معدے کے ساتھ انسان کے جسم کو توانائی اور خوراک اور غذائیت ملتی ہے، دل گردے کے ساتھ انسان کی زندگی سروائیو کرتی ہے،
اور فرمایا انصار ایک اور بات سنو، عام مسلمانوں میں اور تم میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شعاری وہم دساری، فرمایا کہ فرق یہ ہے، رضائی ہوتی ہے، ایک اس کا اوپر والا غلاف ہوتا ہے جو اتار بھی دیں تو رضائی آپ کی ٹھنڈک کو روک سکتی ہے، ایک اس کا نیچے والا غلاف ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایک کپڑا وہ ہے جو بنین کی شکل میں آپ قمیض کے اندر پہنتے ہیں، ایک وہ کپڑا ہے جو قمیض کی شکل میں اوپر پہنتے ہیں، جو اندر کا کپڑا ہے وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا تم میرے لیے میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا میرا اندرونی اور قریب ترین والا کپڑا ہو، اور عام مسلمان باہر والا کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انصار کو دیکھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی داڑیاں ان کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ ہے میرا دعویٰ اور اس پر ہے یہ دلیل کہ وہ ہے خوش نصیب جو آج بھی مسئلہ عید میلاد النبی کا ہو، مسئلہ کل ساتے 40ویں کا ہو، مسئلہ ختم اور درود کا ہو، مسئلہ نماز زکوٰۃ روزے کا ہو، مسئلہ حج کا ہو، وہ بندہ بھلے بریلوی ہو، وہ بندہ دیوبندی ہو، وہ بندہ شافی ہو، وہ بندہ حملی ہو، وہ بندہ مالکی ہو، وہ بندہ حنفی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اپنے ان تمام مسائل میں کہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی سنت دو اور میرا سر یہیں پہ جھکا دو، میں دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا، پہلا نمبر اگر اس کی محبت میں اس کے رسول کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ بندہ بڑا عظیم ہے۔ دلیل نمبر 2، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں 1478 نمبر۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہوگا، کیا جرت اگر ہم ایسے مسلمان بن جائیں، داڑھی نہیں، ہمیں لوگ کیوں آج وہ مولوی ہمیں اچھا نہیں لگتا، صحیح بات، اگر میری داڑھی نہیں وہ داڑھی کے اوپر بات کرے مجھے وہ پرانے زمانے کا لگتا ہے، مجھے وہ دقیانوس لگتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو سوسائٹی کا نہیں پتا، اس کو میرے سٹیٹس کا نہیں پتا، اگر کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی بات کرے آج مجھے وہ بندہ عجیب لگتا ہے کہ یہ تو شاید اس ثقافت میں ہوتی ہوگی، میری ثقافت میں ملا کہا جاتا ہے اسے، یہ ساری باتیں، لیکن جو اللہ کے رسول کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں یہ چیزیں ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند مثالیں میں عرض کروں گا جو اللہ کے رسول کو پہلا نمبر دیتے ہیں، ان کی زندگی کا سٹائل کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے، ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے۔ کعبے کے رب کی قسم یہ فرانس جرت نہیں ہو سکتی کہ میرے نبی کے خاکے بنائیں، ہماری عملی کمزوری ان کافروں کو بدتمیز بناتی ہے، ان کافروں کو نبی کے گستاخی کے لیے کھڑا کرتی ہے، کبھی جرمنی، کبھی ڈنمارک، کبھی ناروے، کبھی فرانس، ٹوٹل کا پیٹرول بند کر دیں، کیا نبی کی بے حرمتی کا بدلہ لے لیا ہم نے؟ اگر ہم فرانس کی مصنوعات، ان کی پروڈکٹس، اس کا بائیکاٹ کر دیں، کیا یہ میرے نبی کی حرمت کا بدلہ ہو گیا؟ یہ کافی نہیں، حرمت کے بدلے میں یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن اصل حرمت کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے چہرے سے، میں اپنے لباس سے، میں اپنے گھر کی چار دیواری سے، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں اور اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے اس کلچر کا خاتمہ کروں، انہیں نبی کے کلچر میں رنگ دوں، انہیں نبی کی ثقافت کا صحرا سجا دوں، انہیں نبی کی زینت والا لباس پہنا دوں، انہیں نبی کی سجاوٹ والی میں سجاوٹ سجا دوں، یہ ہے اصل میرا بدلہ۔ وہاں پہ وہ بے حرمتی کریں، مجھے پتا ہے میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، میں جا کے ان کو قتل نہیں کر سکتا، کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے پاکستان کا، دستور ہے، منشور ہے، میں پابندیوں میں جکڑا ہوا ہوں، لیکن اس کے بدلے کے مقابلے میں یہ تو کر سکتا ہوں۔ یہی مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اثر رنگ ہے۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں نماز کے لیے آئے، اللہ کے پیغمبر ممبر پر، آپ نے ممبر پر کھڑے ہی ایک آواز کہی، اجلس، سنن نبی داود میں 1091 نمبر حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر، وہ جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، پتا تھا عبداللہ بن مسعود کو نماز کے لیے آیا ہوں، اندر جانا ہے، میرے نبی کی تقریر چل رہی ہے، لیکن ممبر سے آواز کانوں میں پڑی، اجلس، ایک قدم بھی اٹھا کے آگے نہیں رکھا، وہیں پر فجالس عند الباب، دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے پاک پیغمبر کی نظر مبارک عبداللہ بن مسعود پہ پڑی رضی اللہ تعالی عنہ، کہا تعال یا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، وہ جگہ بیٹھنے کی نہیں، اندر آ کے تشریف لے آئیں، یہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ لیکن انداز دیکھیں، یہ ہے انداز پہلی محبت کا جواب دینے کا،
پہلی محبت اگر اللہ کے رسول ہیں تو رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے، طریقہ سلیقہ یہ ہوتا ہے، معیار کردار یہ ہوتا ہے، انداز یہ ہوتا ہے، رویہ نظریہ یہ ہوتا ہے، سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے، تفکر اور تدبر یہ ہوتا ہے، زیب و زینت یہ ہوتی ہے، آرائش زیبائش یہ ہوتی ہے، جینا مرنا یہ ہوتا ہے۔ نبی کا حکم آ گیا، اب برادری نہیں، نبی کا حکم آ گیا اب مولوی نہیں، نبی کا حکم آ گیا اب مفتی نہیں، نبی کا حکم آ گیا اب مسلک نہیں، نبی کا حکم آ گیا اب فلاں سے میں نے یہ بات لینی نہیں، تصدیق نہیں کرانی، حدیث ہے، سنت ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، میرے پیغمبر کی ہے۔ حوض کوثر کا جام قیامت والے دن اپنے نبی کے ہاتھوں سے پینا ہے، دوسروں کے ہاتھوں سے نہیں۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر حج کرنے کے لیے آئے، مسند احمد بن حنبل میں 6151 نمبر حدیث، 6151 حج کرنے کے لیے آئے، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا حج دیکھنا ہے۔ یہ نبی کے بڑے پیارے صحابی، اتباع کرنے والے، حج کیسے کرتے ہیں، کہاں پہ رکتے ہیں، کہاں پہ چلتے ہیں، کہاں پہ نفل، کہاں پہ قیام، کہاں پہ رکوع، کہاں پہ سجود، کہاں پہ دعا، کہاں پہ عاجزی، کہاں پہ ذکر، کہاں پہ اذکار، ایک ایک چیز کا مشاہدہ۔ وقت کے بہت بڑے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، سینکڑوں ان کے فالوور، اپنے فالوورز کے ساتھ عبداللہ بن عمر کا حج، اس کو پوری طرح اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویشن پوری طرح انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا حج دیکھنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کہتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، قدیمنا علی بن عمر، میں عبداللہ بن عمر کو تلاش کرتا کرتا میدان عرفات میں پہنچا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، فوقفت معہ، میں بھی وہیں پہ کھڑا ہو گیا، واصحاب لی فوقفوا معی، میرے ساتھی فالوور تھے وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ میں عبداللہ بن عمر کو فالو کرنے لگا، ان کو دیکھنے لگا، یہ نبی کے شاگرد، یہ نبی کے صحابی، اتباع کرنے والے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا، میں بھی وہی کروں گا۔ وقت گزرنے لگا، وہ میدان عرفات میں ٹھہرے رہے، میں بھی ٹھہرا رہا، مجھے دیکھنے والے بھی ٹھہرے رہے۔ اتل امام آیا، عبداللہ بن عمر امام کے پاس گئے، انہوں نے نماز ظہر اور عصر پڑھائی میدان عرفات کے اندر، عبداللہ بن عمر نے پڑھی رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے بھی نماز ظہر نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد امام چلا گیا، فافاض الامام، امام گیا، عبداللہ بن عمر بھی وہاں سے پھرے، وہ بھی چلنے لگے، ہم بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے چلتے فاتل مزیکا فی المازمین، دو تنگ راستے، ان کے اندر ایک بڑی چھپی ہوئی جگہ، وہاں پہ آ گئے اور سواری کو نیچے بٹھایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری سے نیچے اترے، اور ہم نے سمجھا شاید کہ انہ یرید ان یصلی، وہ یہاں پہ 2 نفل پڑھیں گے، میدان عرفات سے واپسی کا راستہ ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس غلام کے پاس آیا جس نے ان کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، میں نے کہا انہ یرید الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے لگے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے لگے۔ میں نے کہا کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، میدان عرفات سے جب واپس پلٹے، اس جگہ پر آپ کو فطری بشری تقاضے کے تحت قضائے حاجت کی ضرورت تھی، یہاں پہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی ہے۔ اور یہ نبی کے صحابی اتنے نبی کے دیوانے ہیں، اتنی نبی سے محبت کرتے ہیں، انہیں قضائے حاجت کی ضرورت نہیں، لیکن ہر سال ایسا ہی کرتے ہیں، سواری کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں، وہاں پہ جا کر بیٹھتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، اور تھوڑی دیر بعد اپنی طہارت و نظافت کر کے واپس آ کے اپنی سواری پہ بیٹھ کر سفر شروع کر دیتے ہیں، قدم با قدم، لمحہ با لمحہ، بچپن ہو یا جوانی، اسرت ہو یا یسرت، اور تنگی ہو یا آسانی، کچھ بھی ہو، یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت۔ جب پہلی محبت اللہ کے رسول بن جائیں، بندے کی زندگی کا انداز یہ ہوتا ہے، پھر بندہ مسلکوں میں تبدیل نہیں ہوتا، وہ بنتا ہے تو پیغمبر کا امتی بنتا ہے، وہ بنتا ہے تو نبی کے ہاتھوں سے جام پینے والا بنتا ہے، وہ بنتا ہے تو ساقی کوثر ان کے ہاتھوں سے جام لے کر پیاس بجھانے والا امتی بنتا ہے۔ پھر فتوے نہیں کہ تو مشرک میں مشرک، تو کافر میں کافر، یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو اس کا فتویٰ اپنے آپ پر ہوتا ہے، کفر کے فتوے نہیں، مشرک کے فتوے نہیں۔ اللہ کے لیے تحقیق کریں، تحقیق، یہاں پہ پیغمبر کا فرمان آ جائے، پیغمبر کی سنت آ جائے، پیغمبر کی صحیح حدیث آ جائے۔ عید میلاد النبی
12 ربیع الاول، ان ضمن میں اگر کوئی سبق سمجھنے والا ہے تو وہ یہ سبق سمجھنے والا ہے کہ میرا ہر لمحہ وہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزرے۔ فرانس سے بدلہ لینا چاہتے ہو، گستاخانہ خاکوں کا لینا چاہتے ہو، ان کو کچھ آپ زوردار سزا دینا چاہتے ہیں، تو وہ سزا یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، صحیح معنوں میں وہ امتی بن جائیں جیسے امتی بننے کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت نے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نہ برباد کرو۔ بڑے سادہ سے لفظ، سورہ محمد آیت نمبر 33 پارہ نمبر 26، کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر باہر نکلو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک، باتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ دروازے پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا لمبا مسئلہ تو نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ تو نہیں، لیکن نبی کا فرمان آیا، ایک بندہ سوچ سکتا ہے نہیں جی آگے جا کے بیٹھنا ہے، لیکن اتنا بھی صحابہ نہیں سوچتے تھے۔ قضائے حاجت ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی کی اتباع ہو رہی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعہ ہی ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، تو پریکٹیکل ہماری زندگی میں اس رنگ کے، اس انداز کے ہونے چاہیے۔ سبزی کھانا، کسی کو کوئی سبزی پسند، کسی کو کوئی سبزی پسند، کسی کو کوئی سالن اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی سالن اچھا لگتا ہے۔ ہر آدمی کی نیچر، ہر آدمی کی طبیعت، ہر آدمی کا مزاج مختلف ہے، لیکن یہاں پہ رنگ ہی اور ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک درزی نے دعوت کر لی، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث کا نمبر 2092 نمبر، صحیح بخاری میں۔ ایک درزی تھا، مدینہ میں رہتا۔ ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطعام صنعہ، انہوں نے دعوت کر لی، کھانا پکایا اور کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں آنا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا انس تم بھی چلو، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اس نے کھانے کے اندر سوکھا گوشت اور کدو، وہ دونوں مکس کر کے سالن بنایا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ یتتبع الدباء، آپ اس سالن میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ اب یہ ایک عام سی بات ہے، اس کا تعلق آدمی کے انداز زندگی کے ساتھ ہے۔ اسلام نے یہ معاملہ ہمارے لیے اوپن رکھا ہے، جو چیزیں حلال ہیں آپ ان میں سے جو مرضی کھائیں، جو مرضی کم کھائیں، جو مرضی زیادہ کریں، یہ مباح معاملات ہیں، ان میں کوئی ہمیں باؤنڈ نہیں کیا گیا، کوئی ہمیں پابند نہیں کیا گیا۔ لیکن صحابہ کا انداز کیا ہے؟ جب پہلا نمبر کسی کو محبت کا آپ دے دیتے ہیں، پھر آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی چاہت، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر بات یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، میرا جو محبوب ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اور یہ سب سے پہلا نمبر محبت کا اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آ کے اس سادہ سے ان پڑھ سے پینڈو سے بندے نے کہا تھا، اللہ کے نبی قیامت کے لیے لمبی چوڑی تیاری نہیں ہے، نہ تو میرے پاس لاکھوں کروڑوں کا صدقہ، نہ میرے پاس کئی دنوں کے نفلی روزے، نہ مجھے راتوں کی تہجد میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس ہے تو ایک، میرا ایک ہی سرمایہ ہے، میری ایک ہی کمائی ہے، میری ایک ہی دولت ہے، وہ ہے کہ یہ مسکین بندہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ کہا میرے نبی نے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگے۔ المرء من احبہ، آدمی محبت والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر محبت ہے تو انداز یہ ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ کدو تلاش کر رہے تھے، اس دن کے بعد میں نے اصول بنا لیا، فما ازال احب، میں کدو سے محبت کرنے لگا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت لکھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب بھی سالن پکتا وہ کوشش کرتے کہ اس میں کدو شامل ہو۔ اب ایک سبزی کیا تعلق رکھتی ہے، پسند ناپسند مختلف، لیکن جب محبت سچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں پہ محبت کا کلیم تو ہے میرا، میں جھنڈیاں لگاتا ہوں اور لاکھوں روپے اس پہ ہمارا پاکستان خرچ کرتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کا واقعہ میں نے بیان کیا، انہوں نے رو رو کے داڑیاں تر کر لی، محبت اتنی کرنے والے تھے، کہا ہم معافی مانگتے ہیں اپنے نوجوانوں کی گفتگو پہ۔ انہوں نے محبت کا یہ رنگ کبھی مدینہ میں کیوں نہیں بپا کیا، انہوں نے محبت کا یہ رنگ کبھی کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا تھی؟ اپنے عمل سے کرنی ہے، پہلے تحقیق کرنی ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا کیا ہے، جو جو سنت کے اندر چیزیں ملیں
وہ آپ کریں، اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، جنت کی گارنٹی بھی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول ان کو اپناتے ہیں قربانیاں دے کر، اللہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ انصار کی قدر کی، انصار کی قدر کیا قدر کی اللہ تعالیٰ نے انصار کی؟ یہ تھا نا، لوگ مال لے گئے، لوگ اونٹ لے گئے، لوگ سونا اور چاندی لے گئے، انصار اللہ کے رسول کو لے کر مدینہ میں آئے، اللہ نے قدر کی انصار کی۔ کیا قدر ہے؟ ترمذی میں حدیث 3939 نمبر حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اسلام کا ایک قانون بنایا۔ قانون کیا ہے؟ فرمایا المومن یحب الانصار، جس بندے کے سینے میں ایمان ہوگا اسے انصار سے پیار ہوگا۔ والمنافق یبغض الانصار، جس بندے میں منافقت ہوگی وہ انصار سے بغض رکھے گا۔ اور فرمایا فمن احبہم احب اللہ، جو بندہ انصار سے پیار کرتا ہے آسمانوں کا رب اس سے پیار کرتا ہے، اور جو بندہ انصار سے بغض رکھتا ہے، مدینہ کے انصار سے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یہ برکتیں، یہ اعزاز اللہ نے انصار کو دیا، کیوں؟ ان کے پہلے ہی محبت وہ اللہ کے رسول بنے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہیں، کیا کہنا ہے؟ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں مال و دولت دنیا کا ملے۔ ایک موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، مدینہ میں معیشت کا لیول چینج ہو گیا، لوگوں کے مالی حالات بہتر ہو گئے، لوگ اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھروں پر زیادہ خرچ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، میری اور آپ کی مائیں، انہوں نے بھی اکٹھے ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمارے جو اخراجات ہیں، ہمارا جو نفقہ ہے، اس میں بھی آپ اضافہ کریں۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج کہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اکٹھا کریں، ان کو کہیں دنیا کی ضرورت ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں جتنا مال چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں، جاؤ تم چلی جاؤ۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے، جو تمہیں پروٹوکول دین اسلام نے دیا ہے وہ شاید تمہارے پاس نہ رہے۔ انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بلایا، کہا عائشہ فبادا ابی عائشہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1478 نمبر، کہا عائشہ ایک بات کرنی ہے آپ سے، آپ نے میری بات توجہ سے سننی ہے، آپ نے میری بات دھیان سے سننی ہے، اور میری اس بات کو سن کر آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ لفظ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حتی تستشیری ابویک، اپنے والدین کے پاس جانا، ان سے جا کے مشورہ کرنا، جو وہ تمہیں مشورہ دے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول فرمائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے کہ نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی ضرورت، دنیا کے مال کی ضرورت ہے، لے لو اور تم جاؤ۔ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، مومنوں کی ماں ہونے کا جو پروٹوکول ہے، اس کے اعزاز اور اس کا شرف وہ شاید تمہارے پاس نہ رہے، اور اگر تم اپنے نبی کے پاس رہنا چاہتی ہو تو پھر یہی زندگی جو چل رہی ہے، ڈیمانڈ تھی نا کہ خرچے میں اضافہ کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیسی بات کر دی، میں اپنے والدین سے مشورہ کیوں کروں، میں کسی سے کیوں پوچھوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے آپ چاہیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اختار اللہ و رسولہ، آج میری ترجیح، میری چوائس، میرا چننا پہلے نمبر پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، میں نے نہیں دنیا لینی۔ لیکن ایک میرا مطالبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس وقت 9 بیویاں تھیں، فرمایا آپ نے باقیوں سے بھی پوچھنا ہے، جو میں نے آپ کو چن لیا ہے، دنیا کو میں نے ٹھوکر مار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جواب اور میرا یہ آپ کے سامنے چننا، یہ آپ نے کسی اور بیوی سے ڈسکس نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں بتانا۔ ان کا ذہن تھا کہ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ انعام صرف مجھے ہی ملے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہوگا، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر ان میں سے لا تسألونی منہن، اگر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے یہ پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ پیشکش میں نے رکھی تھی، اور انہوں نے اس پیشکش پر یہ فیصلہ فرمایا ہے، فرمایا میں سختی کرنے والا، میں لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں انہیں بتا دوں گا
سب بیویوں کے سامنے یہ پیشکش رکھی، سب کا یہی جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ میں نے شروع میں گزارش کی کہ جس بندے کی پہلی محبت اللہ کے رسول بن جاتے ہیں، جس کی پہلی چوائس اللہ کے رسول بن جاتے ہیں، جس کی پہلی ترجیح اللہ کے پیغمبر یا ان کی بات بن جاتی ہے، وہ بندہ نہ دنیا میں ناکام نہ آخرت میں ناکام۔ انصار کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ بیویوں کا واقعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا دیا؟ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ باقی لوگ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، 5 نمازیں پڑھیں، ہر نماز کا 27 کے حساب سے ثواب ہوگا۔ لیکن نبی کی بیویوں، تم نے قربانی دی ہے، تم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کو چنا ہے، تم نے دنیا کو ٹھکرایا ہے، تمہاری پہلی محبت اللہ کے رسول بنے ہیں۔ جو تمہارے لیے پیکج ہے، پیکج کیا ہے؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، آپ کو آپ کی ہر نیکی کا اجر ڈبل ملے گا، 2 گنا ملے گا، سنگل نہیں ملے گا۔ کیوں یہ اعزاز؟ کیونکہ انہوں نے کسی چیز کو ٹھکرا کے پھر اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے دین کے اندر پہلا درجہ اور پہلا مقام دیا۔ تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث 4418 نمبر، صحابی رسول ہیں کعب بن مالک۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے، ناک کٹ جاتی ہے، برادری کی باتیں نہیں برداشت ہوتی۔ یار کہتے ہیں تو کیا بن گیا؟ تو فلاں بن گیا، تو فلاں بن گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کون سا عمل کرنے لگا؟ لوگ کہتے ہیں تو اب مسلمان نہیں رہا۔ یہ باتیں سننی جی بڑی مشکل ہیں۔ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے، دل تو میرا مانتا ہے کہ یہ نبی کی حدیث، نبی کی سنت، مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عذروِ نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، مرنے جینے کے، خوشی کے، نکاح کے، یہ کام مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، مجھے شیطان کو راضی نہیں کرنا، لیکن برادری کہتی ہے کہ شادی تو غمی لگے گی۔ مجھے کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ کام نہیں کرنے، مرنے والے پر، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میری برادری میں ناک نہیں رہتی۔ باتیں ہم بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن قربانیاں دینا جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو پہلا نمبر جو دینے والے ہیں ان کو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ اور یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلے پہ کمپیراٹیولی آمنے سامنے موازنہ مقابلہ، جب 2 چیزیں سامنے تھی، ایک طرف یہ آپشن تھی اس کو اپنا لو، ایک طرف اللہ کے رسول تھے، انہوں نے دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا، سکون کو نہیں دیکھا، اطمینان کو نہیں دیکھا، راحت کو نہیں دیکھا۔ تیسری دلیل کعب بن مالک کی حدیث 4418 نمبر صحیح بخاری میں۔ ایک غلطی ہو گئی، سستی ہوگی، غلطی بھی نہیں، کسی غزوہ میں جانا تھا، غزوہ تبوک میں، سستی کی بنیاد پہ واپس رہ گئے، یہاں پہ رہ گئے، مدینہ میں نہ جا سکے، واپسی پہ آئے، سب کا حساب کتاب ہوا، اس اکاؤنٹیبلٹی میں ان کے اوپر ایک ذمہ داری لگ گئی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، صحابہ کو منع کر دیا کوئی بندہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جہاد کے اندر انہوں نے سستی کی ہے، مدینہ میں رہے تھے، نہ منافقت، نہ 2 نمبری، نہ خیانت، نہ دھوکہ، نہ بے وفائی، نہ غداری، نہ دین کی خلاف ورزی، نہ دین کی خلاف ورزی کا کوئی ارتکاب، کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز خالص ہے، کھری ہے، سچی ہے، سچی ہے، سیدھی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز مکمل تھی، جانا چاہتا تھا، سستی ہوگی، نہیں جا سکا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیس آسمانوں پہ چلے گا، اللہ جو فیصلہ کریں گے تیرے ٹرائل کا، تیرے مقدمے کا، وہی فیصلہ میں فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بات چیت کرنا اس سے بند کر دی، صحابہ کو کہا کوئی بندہ اس سے بات چیت نہیں کرے۔ قرآن مجید نے تبصرہ کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 بندے جن کا معاملہ پیچھے مؤخر کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین بڑی وسیع تھی لیکن ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ بڑا مشکل ہے بندہ صرف گھر میں ہو نا، 10 فرد رہتے ہوں، 9 بندے اس سے بات چیت نہ کریں، بندے کا اس گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا، رہ نہیں سکتا۔ وہاں پہ پورا مدینہ اس نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، بول چال بند کر دی، اللہ کے نبی نے بول چال بند کر دی۔ حکم آیا کہ بیوی کو بھی اپنے آپ سے الگ کر دو، بیوی بھی الگ ہو گئی۔ بچپن کے جگری یار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، واسطے دیے، قسمیں دی اللہ کی، یار مجھ سے بات کر لو، تیرا بچپن کا یار ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں تیرا،
انہوں نے کہا میں نے تجھ سے کوئی بات نہیں، اشارہ کیا میں نے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آگے کہتے ہیں اسی دکھ درد کے اندر کیسا بندہ ہوں، زمین تنگ ہوگی، پورا مدینہ موجود ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا مجھے، کوئی سلام نہیں کرتا، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، بچپن کا جگری دوست وہ مجھے ملنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فبینما انا امشی فی سوق المدینہ، مدینہ کی مارکیٹ میں سر جھکائے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، روتا ہوا جا رہا تھا۔ فاذا نبطیجم من انبات المدین من انبات الشام، شام کے کسانوں میں سے، وپاریوں میں سے ایک وپاری کھڑا مدینہ کے چوک میں اپنا سامان اپنا غلہ بیچ رہا تھا، ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا، میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے، میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے، میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں کعب بن مالک، لوگوں نے بتایا یہ ہے کعب بن مالک۔ میرے پاس آیا، ایک خط مجھے دیا، وہ خط میں نے کھول کے پڑھا، کسی معمولی بندے کا نہیں، کسی چودھری کا نہیں، کسی سردار کا نہیں، کسی وڈیرے کا نہیں، کسی امیر کا نہیں، رئیس کا نہیں۔ خط کس کا ہے؟ ملکی غسان، ایک بادشاہ کا خط ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے نبی نے تیرے کے ساتھ تیرے اوپر جفا کی ہے، تیری وفاؤں کی قدر نہیں کی، تو اس سے مدینہ میں کوئی بات نہیں کرتا، تیرے سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، تو آجا نواسی کا فالحق بنا نواسک، تو آ ہمارے پاس، ہم تیری بڑی عزت کریں گے، بڑا تجھے پروٹوکول دیں گے، بڑا احترام کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، کوئی بندہ بات نہ کر رہا ہو، کسی بادشاہ کا خط آ جائے، بادشاہ کا خط، حکمران کا خط آ جائے کہ آ جاؤ ہم سب چیزوں کا ازالہ کر دیں گے، تجھے احترام بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے۔ اب دو چیزیں سامنے، ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی ذات۔ کہتا ہے میں نے خط کو پکڑا، جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، لعنت بھیجتا ہوں ایسے خط پر جو مجھے نبی سے دور کر دے، نبی کے پیغام سے دور کر دے۔ اللہ نے پھر نوازا، مشکل فیصلہ تھا، نبی کو ترجیح دی، بادشاہ کے خط کو پھینک دیا، آگ میں جلا دیا، اللہ نے پھر عزت دی۔ آج بھی حافظ جب نماز تراویح میں ہمیں قرآن سناتا ہے، اس میں کعب بن مالک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پارہ نمبر 11 میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، خلاصہ یہی ہے کہ ایسے موڑ جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے نبی کے پیچھے جانا ہے، میں نے نبی کی سنت کو، میں نے نبی کی حدیث کو اور نبی کے پیغام کو پہلا نمبر دینا ہے، وہ فیصلہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کی زندگی کو اور آپ کی آخرت کو برکتوں سے بھر دیتا ہے، کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آج اس عظیم دن جس مناسبت سے اسے جوڑا جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔